يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے اپنے ملک میں خصوصاً حالات جس طرح روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اس نے ہر آدمی کو سخت تشویش میں مبتلا کیا. آپ حضرات نے آج کے لیے اسی عنوان کا اعلان بھی کیا اور غالباً والد صاحب نے جنہوں نے بھی تلاوت فرمائی انہی حالات کی مناسبت سے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. علاج سمجھنے کے لیے پہلے حالات کو سمجھنا ضروری ہے. اطباء کے یہاں دو کام ہوتے ہیں، ایک تشخیص اور ایک تجویز. تشخیص صحیح ہو تو تجویز درست ہوتی ہے. تشخیص کہتے ہیں مرض کو ڈائگنوز کرنے کو. پہلے ڈاکٹر یہ سمجھے کہ بیماری ہے کیا، پھر اگلا عمل ہوتا ہے تجویز کا کہ اب اس بیماری کا علاج ہے، اس کی دوا کیا ہے. عموماً صحیح علاج نہ سمجھ پانے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کسی قوم کو بہت جلدی سزا نہیں دیتے، بہت دنوں تک اللہ تعالیٰ ٹھیک دیتے ہیں. اللہ صبور ہے. صبور کے معنی بہت برداشت کرنے والا، بہت انتظار کرنے والا. اور اللہ حلیم ہے. حلیم کے معنی بہت برداشت کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت برداشت کرتے ہیں اور بہت دنوں تک برداشت کرتے ہیں، بہت انتظار کرتے ہیں اور بہت دنوں تک انتظار کرتے ہیں. جب کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں تاکہ اگر کچھ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو وہ واپس آئیں، اور جن کو یہ احساس نہ ہو پھر وہ آخری کنارے تک پہنچ جائیں تاکہ وہ آخری سزا کے حقدار بنیں. شروع میں دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کو بھولتے ہیں
تو اللہ ان کی روزی تنگ نہیں کرتے اور بڑھا دیتے، ان کی جائیدادیں کم نہیں کرتے اور اضافہ کرتے، تاکہ جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ یہ سوچے کہ جب اللہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، واپس آئے۔ اور جو نافرمان ہیں، جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا، منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہے، شک ہے، شبہ ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، لیکن وہ کھلا کافر نہیں ہوتا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکات بھی دیتا ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، وہ مدرسے بھی بناتا ہے، وہ چندے بھی دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کا مسلمانوں والا نام بھی رکھتا ہے، وہ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی بھیجتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ ساری باتیں تو میرے پاس سے معلوم نہیں، نماز پڑھتا ہے اتنا قرآن نے بتایا، تو جب نماز پڑھتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن نے گواہی نہیں دیتی منافق جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا نماز پڑھتا ہے۔ اب اگر ہمارے دل میں بے یقینی ہے خدا نہ خواستہ، اور اس بے یقینی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس بے یقینی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام جن کے ہم عادی ہیں، جو ہم کو بچپن سے سکھا دیے گئے ہیں، یا جن سے ہم کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔ منافق کی عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اس کی عادت بن گئی ہیں، بچپن سے ماں باپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے، بچپن سے ماں باپ نے تلاوت کی عادت ڈال دی ہے، تو وہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے ذریعے اس کو دنیا میں عزت ملتی، مسجد بنائے گا عزت ملے گی، مدرسہ بنائے گا عزت ملے گی، بچیوں کی شادیاں کرائے گا عزت ملے گی، بیواؤں کی مدد کرے گا عزت ملے گی، صدقہ اور خیرات کرے گا عزت ملے گی، حج پر حج کرے گا عزت بڑھے گی، عمرے پر عمرے کرے گا عزت بڑھے گی۔ تو کچھ کام وہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی عادت ہے، اور کچھ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت مل رہی ہے۔ اللہ کے لیے نہ یہ کرتا ہے نہ اللہ کے لیے وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی وہ کام کرتا ہے جو اس کا من چاہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اس لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور دکان میں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتفاق سے جھوٹ نکل گیا، بولتا ہے، باقاعدہ بولتا ہے، روزانہ بولتا ہے، اور جب اسے کوئی نصیحت کرے تو کہتا ہے ارے مولوی صاحب بازار میں تو اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ نفاق ہے، یہ اندر کا چھپا ہوا کفر۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ سچی بات سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں؟ اگر سچی بات نہ سننا ہوا کرے تو اس قسم کے موضوعات کا اعلان نہ کیا کرے۔ کسی کینسر کے مریض کو اگر ڈاکٹر کہے آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت صحت مند ہیں، تو وہ ڈاکٹر دوست ہے یا دشمن ہے؟ بھائی اگر آپ کو یہی سننا ہے تو آپ ڈاکٹر کے بات میں جائے گا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ بیمار ہیں اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، وہ اس کا یہ علاج ہے۔ تو آپ سب بتائیں مجھے، آپ سچ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جو سچ سننے کے موڈ میں نہیں، اللہ کے واسطے ووٹ کے چلے جائیں، اور اگر سب نہیں سننے کے موڈ میں تو میں چلا جاؤں۔ سب سچ سنیں گے، برا تو نہیں مانیں گے، اور سن کر چلے جائیں گے یا توبہ کریں گے؟ کون کون توبہ کرے گا؟ اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ اور ایک بات بتا دوں، اب بھی اگر توبہ نہیں کریں گے تو کاٹے جائیں گے، ہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو جب دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں لیکن اپنی بات نہیں کروں گا، کیا چھپا ہوتا ہے دل کے اندر؟ یاد رکھیے کیا چھپا ہوتا ہے اندر؟ کفر۔ جب دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں نماز پڑھتا
مسجد میں نماز پڑھتا ہے، گھر جا کر فلم دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے گھر جا کر؟ نہیں بولیں گے اب، سیدھے دیکھتے ہیں. کیا کرتا ہے گھر جا کر؟ فلم دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ دل میں کیا چھپا ہے؟ کفر چھپا ہے. قرآن کی زبان میں اس کا کیا نام ہے؟ منافق. کیا نام ہے؟ منافق نام ہے. اور منافق کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب دنیا میں عذاب شروع ہوتا ہے تو کافر اور مشرک پر بعد میں آتا ہے، منافق پر پہلے آتا ہے. اور جب جہنم میں سزا دی جائے گی تو کافر اور مشرک کو کم، منافق کو زیادہ سخت سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا کے بارے میں قرآن نے کہا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ نے ہدایت کا انتظام اس لیے کیا ہے، انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا ہے، اپنی کتاب اس لیے اتاری ہے، قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسان تقسیم ہو جائے، مومن الگ ہو جائے، کافر الگ ہو جائے. پھر فرمایا جو کلم کلا کافر ہیں ان کو سزا بعد میں ملے گی، جو ڈھکے چھپے کافر ہیں ان کو سزا پہلے ملے گی. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور ان کے علاوہ کون بچے؟ جن کو نہ ظاہر میں کافر ہے نہ دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، وہ ہیں پکے ایمان والے. اللہ مجھے آپ کو سب کو بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بنا دے، ہمارے تعلق والوں کو بنا دے، اور پوری امت کو بنا دے. فرمایا ان کے ساتھ اللہ مہربانی کا معاملہ. تو جب دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، حج کرنے جاتا ہے اور بچوں کی شادی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بچوں کی شادی کرتا ہے تو رسم و رواج پوری کرتا ہے. اور جب کوئی سمجھے ہاں بولے صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن اب کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، خاندان والے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے. اور جب کوئی جا کر اسے سمجھاتا ہے بھائی اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہو، تو کہتا ہے میرا پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں، آپ سے مانگنے تھوڑی آیا ہوں. آپ میرے پاس چندہ مانگنے آتے، میں آپ کے پاس چندہ مانگنے آیا ہوں کیا؟ یہ جواب کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے. اللہ کرے اس سچ کو اب برداشت کر سکیں ہم. جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا اس وقت علاج نہیں ہو سکے گا. اور میں قوالی سنانے نہیں آیا آپ کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ. بیماری کی تشخیص ضروری ہے، یہ ہماری بیماری ہے، یہ عمومی طور پر پوری امت کی بیماری ہے. اب بتلاؤ ایمانداری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ اللہ مسجد کے خدا ہے. کہاں کے خدا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہاں کے خدا ہے بھائی؟ مسجد کے نا. ہمارے گھر کا خدا کون ہے؟ نماز میں کوئی گالی بکتا ہے؟ نماز میں اچھی بات بھی نہیں کرتے، بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں ڈر لگتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی؟ اللہ ناراض ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مسجد کے خدا ہے. اور گھر میں جا کر جب ٹی وی پر بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں وہاں کا خدا کون ہے؟ کون ہے وہاں کا خدا؟ اللہ نہیں ہے وہاں کا خدا. بانٹ دیا دین کو، تقسیم کر دیا مذہب کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم اللہ کی کتاب میں کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم کہیں اللہ کو مانتے ہو اور کہیں نہیں مانتے؟ تو کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو ذلیل کریں گے، ذلیل. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اور قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب دیا جائے، سخت ترین عذاب. یہ کافروں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ کلم مشرکوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کا دین ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو تقسیم کر رکھا ہے، اللہ کے دین کو تقسیم کر رکھا ہے. دیکھو اچانک گناہ ہو جانا الگ چیز ہے،
غلطی سے کوئی کام ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن یہ پٹائی سیریت چھوڑ کر آئے گھر سے، ابھی مسجد سے واپس جائیں گے تو جا کر دیں گے، اور آج آدھا چھوڑا ہے باقی کل دیں گے، کل آدھا چھوڑا باقی پرسوں دیں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا پختہ ارادہ ہے، یہ کام مومن کا نہیں ہوتا، کافر کا ہوتا ہے، کافر کا۔ پھر پتہ ہے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ سوچو 1947 میں ملک آزاد ہوا تھا، اس وقت ہمارا کیا حال ہو گیا تھا؟ یہاں کی ریاست ٹوٹی تھی، ختم ہوئی تھی، کیا حال ہو گیا تھا؟ اس کے بعد سے اب تک اللہ نے جائیدادیں بڑھائی یا گھٹائی؟ جائیدادوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بڑھا یا کفر بڑھا؟ اللہ نے دولت بڑھائی یا گھٹائی؟ آپ بھی تو بولو کچھ، اردو ہی ہے نا ہمارا زبان، بڑھائی یا گھٹائی؟ ہمارا شکر بڑھا یا ناشکری بڑھی؟ اس کو شکر کہتے ہیں۔ مسجدیں ہم نے اچھی بنا لی، اور گھروں کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے اسکرین لگا کے لگا قیمتی موبائلوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گناہ ہو رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے بول رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ غریب تھے تو سچ بولتے تھے، دولت مند ہو گئے تو ٹھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ غریب تھے تو ایماندار تھے، دوسروں کا حق ادا کرتے تھے، دولت مند ہو گئے تو دوسروں کا تباہ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بدعمالیاں ہیں، کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں انسان منافق بنتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا قانون بنایا، بتلایا۔ اگر یہ باتیں نہیں سمجھائی جائیں گی تو اللہ کی یہ قوانین کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اللہ نے اپنا قانون بتلایا، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب لوگ ہمارے دین کو بھول جاتے ہیں، جب لوگ ہماری نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روزی بند نہیں کرتے، گھر نہیں چھینتے، گاڑیاں نہیں چھینتے، جائیدادیں نہیں چھینتے، پہلے سے اچھے ماڈل دیتے ہیں، پہلے سے بڑے مکانات بنوا دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ جائیداد دے دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ دولت دیتے ہیں، بچوں کو زیادہ اچھا پڑھا لکھا دیتے ہیں، اچھی جاب دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ ہمارے دین کو بھول جاتے ہیں ہم ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہوا نہیں؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب نعمتیں پا کر مست ہو جاتے ہیں اور ہمیں بالکل بھول جاتے ہیں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ایسا اچانک پکڑتے ہیں کہ بس ان کو سنبھلنے کا موقع ملے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو کیا اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ ہے کسی کے اندر طاقت کی وہ اللہ کے قانون کو بدل دے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون نہیں بدلا کرتا۔ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو جب ہم نے یہ سارا کام کر لیا تو اب اللہ کا اگلا قانون نافذ ہوگا، اسے کون بدل سکتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے بچنے کا، اور وہ ہے سچی توبہ، دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ اب ایک دوسری اصولی بات سمجھ، کئی اصولی باتیں سمجھنی پڑیں گی تب جا کر کے مرض کی تشخیص ہو پائے گی، تب علاج کا سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسری اصولی بات یہ ہے، پیاز دیکھا ہے؟ پیاز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھلکا اتارو تو دوسرا، دوسرا چھلکا اتارو تو تیسرا، تیسرا اتارو تو چوتھا، پرت در پرت ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، یہاں اسباب بھی پرت در پرت ہوتے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا سبب ہوتا ہے، دوسرے کے پیچھے تیسرا سبب ہوتا ہے۔ یہاں ایک سبب تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا،
اس نے اچھا کام کیا، اس نے برا کام کیا، اس کی وجہ سے نفع ہوا، اس کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ سب سے اوپر کی سطح ہے. مومن کی نظر اس سے اور آگے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس کے پیچھے بھی اسباب کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کے پیچھے بھی اسباب کا ایک سلسلہ چلتا ہے. 3 پرتیں ہوتی ہیں اسباب کی. کافر کی نظر پہلی پرت پہ ہوتی ہے، مومن کی نظر دوسری اور تیسری پرت پہ ہوتی ہے. خاص طور سے جن حالات میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ان حالات میں جب تک اسباب کی ان پرتوں کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک حالات کو نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کرے کہ علماء غور کرے اس مضمون میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے لیے خاص مضمون قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ مضمون آخری زمانے کے لیے بہت اہم ہوگا. آخری زمانہ یعنی دجال کا زمانہ، دجالی فتنوں کا زمانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنوں سے بچاؤ کے لیے قرآن پاک کی کس سورت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی طرف. اور سورہ کہف میں جتنے مضامین نازل ہوئے ہیں ان میں ایک مضمون ایسا ہے جو صرف سورہ کہف میں نازل ہوا ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. وہ صرف سورہ کہف میں اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. مال انسان کے لیے وبال ہے، وہ انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے، یہ مضمون سورہ کہف میں ہے، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی ہے. جائیداد انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اگر دل میں جائیداد کی محبت آئی، یہ مضمون سورہ کہف میں ہے، لیکن دوسرے مقامات پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کی غیر معمولی مدد کی، ان کو غار کے اندر سلا کر کے رکھا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی غیر معمولی مدد کی. یہ مضمون سورہ کہف میں دوسرے مقامات پر بھی ہے. اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تمہیں ہمارے نبی کا ساتھ دینا ہے، دو، نہیں دینا ہے نہیں دو. اللہ کافی ہے ان کی مدد کے لیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی کیسی مدد کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم کتنے کمزور تھے، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی. تو اصحاب کہف کی اللہ نے غیر معمولی مدد کی اور ان کی حفاظت کی. لیکن قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی بتلایا گیا اور بھی موقعوں پر یہ بتلایا گیا کہ اللہ جس کی چاہتے ہیں غیر معمولی مدد کرتے ہیں. سارے مضامین قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی ہے، لیکن سورہ کہف میں ایک مضمون ایسا ہے جو صرف سورہ کہف میں ہے. بقیہ قرآن پاک کی باقی 113 سورتوں میں سے کسی سورت میں بھی نہیں. وہ مضمون کتنا اہم ہوگا، اور دجالی فتنوں کے زمانے میں اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہوگا. وہ کون سا مضمون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس بھیجا جانا. یہ صرف سورہ کہف میں اور کہیں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں گا. تو انہوں نے کہا بھئی ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ صاحب شریعت پیغمبر. شریعت نافذ ہوتی ہے ظاہر کی سطح پر، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو ہماری نظر کے سامنے ہوتے ہیں ان پر شریعت نافذ ہوتی ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کا کام اس سے پیچھے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں رہوں گا آپ کے ساتھ کیونکہ اللہ نے حکم دے کر بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اگر آپ رہیں گے تو ایک شرط ہے، پوچھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، خاموش دیکھیں گے. ٹھیک ہے کوشش کریں گے، لیکن اب تابڑ تھوڑے ایسے واقعات ہوتے گئے کہ رکنا مشکل، کیسے نہ بولیں. اللہ چاہتے تھے کہ بس اتنے ہی چاہتے تھے، اللہ اتنے دن تک حضرت موسیٰ نے جا کر کے کام کرے. ان کا کام الگ ہے، ان کا کام الگ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا پوری زندگی قرآن میں ہے؟
کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کے واقعات قرآن میں، حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی کے واقعات قرآن میں، حضرت داؤد کی پوری زندگی کے واقعات قرآن میں، حضرت سلیمان کی پوری زندگی کے واقعات قرآن میں؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے نا، تو ہماری ہدایت کے لیے جتنے واقعات کی ضرورت ہے اتنے واقعات قرآن میں، ہماری ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کے تذکرے کی ضرورت ہے ان انبیاء کرام کے تذکرے قرآن میں، ہماری ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نبی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کا نام بھی ہمیں نہیں بتایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ہم نے بہت سے نبیوں کا آپ سے تذکرہ کیا، بہت سے نبیوں کا ہم نے آپ سے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جس سے نہیں، ان کے تذکرے سے ہماری ہدایت جڑی ہوئی نہیں تھی، اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت خضر کے ساتھ، اس واقعے سے ہماری ہدایت جڑی ہوئی ہے۔ ہماری ہدایت کس طرح جڑی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ چلے حضرت خضر کے ساتھ، ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور ہم نے کہا حضرت خضر نے کشتی توڑ دی۔ اگر کشتی حضرت خضر نے توڑی ہوتی، اور سے سنیے گا میری بات، میں قرآن کا انکار نہیں کر رہا، آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، علماء ذرا جلدی فتویٰ نہ لگائیں ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر حضرت خضر نے کشتی توڑی ہوتی تو شکایت حضرت موسیٰ کو ہونی چاہیے تھی یا کشتی والوں کو؟ حضرت موسیٰ تو کشتی کے مالک نہیں تھے، جو کشتی کے مالک تھے ان کو شکایت ہونی چاہیے، ان کو کیوں نہیں شکایت ہوئی؟ یہ سوال اہم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو شکایت ہوئی، ان کو کیوں نہیں شکایت ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر نے ہتھوڑا لیا اور کشتی توڑی۔ لوگوں کو جو سبب نظر آیا وہ اوپر کی سطح کا تھا۔ میں رک رک کر بات کر رہا ہوں جان بوجھ کر، تاکہ ذرا ہضم ہو سکے۔ یہ مضامین کم آتے ہیں اس لیے مشکل سے ہضم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جو سبب نظر آیا وہ اوپر کی سطح کا تھا، اور اوپر کی سطح کا سبب کیا تھا؟ کوئی مال وغیرہ لوڈ ان لوڈ ہو رہا ہوگا، کچھ گرا، کشتی کا تختہ توڑ گیا، یا کشتی کنارے لگانے لگے تو اس زمانے میں بہت باقاعدہ کنارے پلیٹ فارم تو بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کوئی مناسب جگہ دیکھ کے لگاتے تھے، شاید کشتی کنارے لگا رہے ہوں گے، کسی چٹان سے کنارے کا تختہ ٹکرایا ہوگا، وہ تختہ ٹوٹ گیا، تو کشتی والوں کو نظر آیا چٹان سے ٹکرایا ٹوٹ گیا، انہوں نے بیچاروں نے افسوس کر لیا، انہیں پتہ نہیں تھا اس کے پیچھے جو دوسرے سطح کا سبب ہے وہ حضرت خضر کا تصرف ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا، حضرت موسیٰ صاحب کشف تھے، انہوں نے اپنے کشف کی نظر سے دیکھا یہ بڑے میاں کا کام ہے، اور کسی کو نہیں نظر آیا۔ سمجھے؟ تو دو سبب ہو گئے نا۔ رک جائیں یہاں پر اور دیکھیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ایک جانور ہے۔ آپ پتھر اٹھا کر کتے کو مارے، کتے کو جب لگتا ہے تو کتا پتھر کی طرف لپکتا ہے اسے کاٹنے کے لیے یا مارنے والے کی طرف لپکتا ہے؟ بڑے معصوم اور بولے لوگ ہیں اسلام آباد کے، بھائی بولو نہیں تو ہم کس کی طرف لپکتا ہے؟ کیوں؟ چوٹ کس سے لگی ہے؟ پتھر سے لگی ہے نا، آدمی سے تو نہیں لگی۔ ظاہری سبب پتھر ہے نا، لیکن کتا بھی جانتا ہے یہ اصل نہیں ہے، پیچھے والا اصل ہے۔ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے وہ، اور ہم سامنے دوڑتے ہیں۔ یہودیوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کی، اور ISIS نے ہمارے خلاف یہ سازش، یہ تو اوپر کی سطح ہے، اس کے پیچھے ایک اور سطح ہے، اس کے پیچھے ایک اور سطح ہے۔ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں، ظاہری اسباب جو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے اسباب کی ایک اور سطح ہے، اور ان اسباب کے پیچھے اسباب کی ایک اور سطح ہے۔
تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ انہوں نے کیا، باقی سب کو کیا نظر آیا؟ کوئی سامان گرا کشتی ٹوٹ گئی، کسی جانور کا زور سے پیر پڑا کشتی ٹوٹ گئی، کسی چٹان سے ٹکرائی کشتی، کوئی بھی سبب جو عام طور سے ایسے موقع پر ہوتے چلے۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر، حضرت یوشع ابن نون ایک بستی سے گزر رہے، اجنبی بستی ہے، گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت خضر نے ایک بچے کو اٹھایا ختم کر دیا، شکایت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ بچے کے ماں باپ کو کیوں نہیں شکایت ہوئی؟ جنہیں اصل شکایت ہونی چاہیے، وہ حضرت موسیٰ کا بیٹا تھوڑی تھا، گاؤں والوں کو کیوں نہیں شکایت ہوئی؟ اگر حضرت خضر نے پکڑ کر کے گردن دبائی ہوتی تو اسی گاؤں میں حضرت خضر کا مزار ہوتا، ہم لوگ جایا کرتے ہیں وہاں زیارت کے لیے، بچ کر نکل سکتے تھے۔ سمجھو قرآن پاک کو، ایسا نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر یہ نظر آیا، بارش کا زمانہ ہے، درخت بھیگے ہوئے ہیں، بچے کھیل کود رہے ہیں، درختوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کسی شاخ سے پیر پھسلا، بچہ نیچے گرا اور مر گیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا ہمارا بچہ کھیلتے ہوئے مر گیا، وہ بیچارے افسوس کر رہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ حضرت خضر نے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کشف کی نظر سے دیکھا یہ ان کی کارروائی ہے، اس لیے گاؤں والوں کو شکایت نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ کو شکایت ہوئی۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ایک اسباب کی ظاہری سطح ہوتی ہے، وہ تو جانور بھی دیکھتا ہے، عام انسان بھی دیکھتا ہے، ایمان والے کی نظر اس سے پیچھے ہوتی ہے، ایک تکوینی نظام چلتا ہے اس سے پیچھے۔ اور اسی طرح وہ دیوار بنانے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ بڑے میاں دیوار بنا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں حضرت خضر نے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھاؤ۔ حضرت خضر کے تصرف سے ان بچوں کے دل میں آیا، اور بچوں نے ملازموں کو، نوکروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، چلیے ابھی دیوار گرنے نہیں دیں گے، ابھی مرمت کر لیتے ہو، دیوار بنوا دی۔ پوری بات سمجھ گئے؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو حضرت خضر نے کہا بھائی آپ جا رہے ہیں نا تو سنتے جائیے، حقیقت کیا ہے، اب ذرا غور کی۔ اب حضرت خضر نے کہا اما السفینہ، بھائی سنیے ہم نے کشتی کیوں توڑی تھی؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْبَحْرِ، یہ اصل میں دو یتیم بچوں کی کشتی تھی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کیا ہے؟ اما السفینہ فَكَانَتْ لِمَسَاکِینَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، اصل میں ہم بھی ہیں بچے حافظ بول جاتے ہیں، چلو قرآن کھول کے تو اس لیے قرآن ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، حضرت خضر کہتے ہیں بھائی میں نے بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی تھی، میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ یہ یتیم بچے، یہ غریب بچے نوجوان ہیں جن کی کشتی، یہ بیچارے سمندر میں کشتی چلاتے ہیں۔ اس زمانے میں کشتی سے پانی کا ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، واٹر ٹرانسپورٹ عام تھا، تو سمندر کے عام طور سے بستیاں سمندر کی اور ندیوں کے کنارے ہوتی تھی، ندیوں میں سمندروں میں دور تک چلے جاتے، سواری لیتے چلے جا رہے، کبھی کبھی کئی 100 میل نکل جاتے، پھر وہاں سے لوٹتے تھے تو دور تک چلے جاتے، تو کماتے تھے، اسی میں پکاتے تھے، اسی میں کھاتے تھے۔ تو ان کو معلوم نہیں ہے آگے ایک بادشاہ کی حکومت ہے، اور وہ بادشاہ اپنا بحری بیڑا بنا رہا ہے، اس کے ظالم فوجی ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ان بچوں نے بڑی محنت سے پیسے جمع کر کے نئی کشتی بنائی تھی، یہ کشتی وہاں جاتی اور پکڑی جاتی، ان کا روزگار ختم ہو جاتا۔ میں نے تھوڑا سا سامنے کا تختہ توڑ دیا، دور سے کشتی عیبدار نظر آ رہی ہے لیکن ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، اوپر سے تھوڑا تک ڈوبے نہیں، ایک
معاہدہ ہے اسے چھوڑ دو تو ان کی روزی بچ جائے گی. تو بظاہر جو نقصان تھا یہ بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ تھا. یہ ایک نظام چلتا ہے. فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. تو میرے دل میں آیا، حضرت خضر کہہ رہے ہیں میرے دل میں آیا، میں نے چاہا، میں نے سوچا کہ میں اس میں ایک عیب پیدا کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. آگے چل کر کے ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو ہڑپ کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے. اس کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے انتظام کیا. ان بچوں کی کوئی نیکی کام آئی، ان کے ماں باپ کی کوئی نیکی کام آئی، کسی اللہ والے کی دعا ان کو لگ گئی. بظاہر چھوٹا سا نقصان ہوا لیکن بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا. یا حضرت خضر نے کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی میں ایک عیب پیدا کروں. پھر فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اور وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ مومن تھے لیکن وہ ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا اور خطرہ اس کا تھا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کافر ہوگا اور اس کی محبت میں ماں باپ بھی ایمان سے جائیں گے. وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ بالغ ہونے سے پہلے بچ جائے تو یہ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے، ماں باپ بھی بچ جائے اور پھر ماں باپ اس صدمے کو برداشت کرے اور صبر کرے اور اللہ اس کی جگہ پر ان کو دوسرا بیٹا عطا فرمائے جو مومن کامل ہو، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. مفہوم تو میں نے بتا دیا لیکن آپ غور کریں پہلے حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. میرے دل میں آیا کہ میں اس کشتی میں ایک عیب پیدا کر دوں. اس جملے کا تقاضا یہ تھا کہ اگلے واقعے میں حضرت خضر کہتے فَخَشِيتُ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْتُ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً. یہ کہنا چاہیے تھا نا لیکن صیغہ بدل گیا. فَخَشِينَا. تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچہ بڑے ہو کر کے ماں باپ کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے. فَأَرَدْنَا. تو ہم لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ بچہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اللہ ان کو دوسرا بیٹا عطا فرما دے. یعنی حضرت خضر کہہ رہے ہیں یہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تو سب کا سردار ہوں، میرے پیچھے پوری ٹیم کام کر رہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی رہتی ہے، پوری دنیا میں پھیلی. یہ اسباب کا ایک سلسلہ ہے. تیسرا واقعہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور جو دیوار کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے دو یتیم بچے ہیں، یہ دیوار ان کی ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ایک نیک آدمی نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ دفن کیا تھا. بچے چھوٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. قرآن کا بیان تو یہی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نیک آدمی بہت اوپر تھا، اللہ جانے، لیکن قرآن کا بیان یہ کہ وہ کا باپ تھا. باپ ہو کہ دادا ہو کہ پردادا ہو، جو بھی اندر خزانہ تھا. بستی ایسے ظالموں کی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں کھلایا تھا. جبکہ اس زمانے میں مہمان کو کھانا کھلانا عام عادت تھی، لیکن ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا. گھر کی دیوار کمزور ہو گئی تھی، گرنے والی تھی. اب ایک راستہ تو یہ تھا کہ دیوار گر جانے دیتے بچے، یا بچے کہتے دیوار پرانی ہو گئی گر رہی تو چلو اس کو گرا دیتے دوسری بنائیں گے. اگر دیوار گرا کر دوسری بناتے تو وہ خزانہ کھل جاتا اور بچے کمزور تھے، اپنے خزانے کی حفاظت نہ کر پاتے. تو اللہ نے ان بچوں کے دل میں ڈالا ابھی اس دیوار کی ایسی ہی ریپیئرنگ کرا دو. لیکن اللہ نے کیسے دل میں ڈالا؟ حضرت خضر کے ذریعے ان کے دل میں ڈلوایا. یہ ہوتا ہے اللہ کا طریقہ.
اور ان بچوں نے اس دیوار کی ریپیئرنگ کرائی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اور حضرت خضر نے کہا جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اس کے بعد جب یہ اپنے خزانے کی حفاظت کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، پھر ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا اور وہ کہیں گے چلو اب اس پرانی دیوار کو گرا کے نیا گھر بنائیں گے. جب نیا گھر بنانے کے لیے دیوار گرائیں گے، بنیاد کھودیں گے، انہیں خزانہ مل جائے گا. ابھی انہیں بھی پتہ نہیں کہ اس کے اندر خزانہ جمع ہے، پھر وہ شاندار مکان بنا لیں. یہ ہے اصل واقعہ. لیکن حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تب جا کر اپنا خزانہ خود نکالیں. رحمتاً من ربک، یہ اللہ کی مہربانی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، حضرت یہ ہے ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر، یہ ہے ان واقعات کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر پا رہے. تو آخر میں حضرت خضر نے کیا بتایا؟ بھائی ہم لوگ یہ جو کام کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اب اسباب کی 3 سطح ہو گئی. پہلی سطح ظاہر میں نظر آنے والے اسباب، دوسری سطح عالم تکوین کے اسباب، تیسری سطح سبب حقیقی اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کس کو ملتا ہے؟ تکوین والوں کو ملتا ہے. اور پھر تکوین والوں کے ذریعے ظاہری اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. جو اہل کشف ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ان ظاہری اسباب کو چلا رہے ہیں، یہ نظام چلا رہے ہیں. انہی تکوین والوں کے ذریعے سے ظالم حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں، عادل حکمراں مقرر کیے جاتے ہیں، اچھے حکمراں مقرر کیے جاتے ہیں، برے حکمراں مقرر کیے جاتے ہیں. انہی تکوین والوں کے ذریعے سے کبھی ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں کہ امن و امان ہو، اور انہی تکوین والوں کے ذریعے سے کبھی ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں کہ خون کی ندیاں بہیں. کافر کی نظر صرف ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اس لیے وہ انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. مومن کی نظر اس سے پیچھے حقیقی اسباب پر ہوتی ہے. یہ اللہ کا تکوینی نظام چل رہا ہے اور یہ تکوینی نظام چلانے والے بھی اللہ کی مرضی سے نظام چلا رہے ہیں. اس لیے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ بدل جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمیں اس وقت پوری دنیا میں جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ حالات کی ظاہری سطح ہے. اس کے پیچھے جو اسباب کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کام کر رہا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یاد رہے. اب چلیں قرآن پاک کے ایک واقعے کے ذریعے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. بات سب کتاب میں ہے. فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی اس کتاب میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف تلاش کر لینا کافی نہیں ہے، تلاش کرنے کے بعد اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی. آپ نے فرمایا میری امت پہلے والوں کے طریقے پر چلے گی. صحابہ نے عرض کیا حضور پہلے والے کون؟ یہود و نصارہ اہل کتاب. حضور نے فرمایا اور کون؟ جو انہوں نے کیا وہ میری امت کرے گی. جو ان کے ساتھ ہوا وہ میری امت کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ نعمتیں ملی تو اترانے لگی، نعمتیں ملی تو اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، منمانی زندگی گزارنے لگے. عجیب ہوا نام سے. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان پر ظالموں کو مسلط کیا. کس نے مسلط کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے مسلط کیا. لیکن ظاہر طور پر کیا نظر آیا؟ ظاہر طور پر یہ نظر آیا کہ مشرکوں نے کہا ہمیں اسلام نہیں چاہیے. سمجھو ان جملوں کو.
ظاہری طور پر یہ نظر آیا کہ اس زمانے کے مشرکوں نے کہا ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہم دنیا کو مسلمانوں سے خالی کریں گے. اور اس زمانے کے مسلمان کون تھے؟ یہودی. یہودی آباد تھے فلسطین میں، بڑی مشکل سے تو بیچارے فلسطین پہنچے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، واقعہ 3 میں لا کر ٹھہرا دیے گئے تھے. 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے. یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اس کے بعد پھر وہ فلسطین کے علاقے میں گئے. ان کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو ظالم حکمرانوں نے جو قرب و جمال کے مشرک بادشاہ تھے، انہوں نے کہا ہمیں مسلمان نہیں چاہیے، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، اور حملہ کر دیا. اور یہودیوں نے کہا ہم چونکہ مسلمان ہیں، ان کو ہم سے تعصب ہے، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم پر حملہ کیا. اور انہیں یہ امید تھی ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا. ان ظالموں کو ہم نے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے. یہ ہوتا ہے تکویر، یہ ہوتا ہے اوپر کا نظام. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجا تھا. یہودیوں نے کہا حد ہو گئی ظلم کی، ہمارے گھر توڑے تو توڑے، انہوں نے تو مسجد کو بھی توڑ ڈالا. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہہ کر بھیجا تھا کہ مسجد بھی توڑ دینا. اللہ کہہ رہے ہم نے کہہ کر بھیجا تھا کہ مسجد بھی توڑ دینا. جب بندے ہمارے نہیں رہے تو عمارت ہمیں نہیں چاہیے. جب سجدہ کرنے والے ہمارے مخلص نہیں رہے تو ہمیں مسجد بھی نہیں چاہیے. میں جلدی سے آپ کو آیات سنا دوں ورنہ نکل کر جانا مشکل ہو جائے گا. میں کچھ زیادہ ہی سخت گفتگو کر رہا ہوں، لیکن سن لیجیے آیات کریمہ. اور بعد میں دل چاہے تو کسی ترجمے والے قرآن میں جس میں آپ کو اعتماد ہو، کسی تفسیر میں دیکھ بھی لیجیے گا کہ آپ کو صحیح مطلب بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا. یہ ہے وہ الکتاب، اللہ کی کتاب. اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاں پہلے سے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بہت فساد برپا کرو گے، بہت ہماری نافرمانی کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں 2 مرتبہ بہت ترقی کرنے کا موقع ملے گا. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا موقع آیا، جب ان کا بگاڑ حد سے بڑھ گیا، جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے تم پر مسلط کیا. پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے. فلاں نے حملہ کر دیا، فلاں نے حملہ کر دیا، یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ گھیر کر مارا گیا، یہ ہوا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے دوستو اگر ہم حفاظت چاہتے تو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اللہ کہہ رہے کہ ہم کرتے ہیں ہم. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے تم پر مسلط کیا، عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اپنے بہت طاقتور بندوں کو. اللہ فرمائے ہم نے اپنے بہت طاقتور بہت ظالم بندوں کو مسلط کیا. بأس کہتے ہیں سزا دینے کو، پکڑ کرنے کو. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے اپنے ایسے کچھ بندوں کو مسلط کیا جو سزا دینے میں، جو برباد کرنے میں، جو ظلم ڈھانے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے اس زمانے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ گھروں کے اندر گھس گئے. یہ پہلا واقعہ ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہونا ہی تھا. اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا اعمال بگڑیں گے تو ہم اس طرح سزا دیں گے. ابھی پچھلے مہینے میں
میں ملک سے باہر ایک مقام پر تھا، وہاں کچھ نوجوان علماء جمع تھے، بڑی تشویش کے اظہار کر رہے تھے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا بھائی یہ سب اللہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑی زور سے چونکے، علماء تھے، کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ آیت میں نے پڑھ کے سنائی، میں نے کہا یہ بتاؤ جب یہ بات یہ مشرک حکمراں یہودیوں پر حملہ کرتے تھے، یہودی بھی وہی مرثیہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، وہی گانے گاتے تھے جو ہم گاتے ہیں۔ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہم سے حسد کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کو ہمارا دشمن اللہ نے بنایا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے دشمن بنے ہیں۔ ہم نے کہا وہی راگ الاپتے تھے یہودی، وہی گانے گاتے تھے جو ہم گاتے ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کہتی ہے مشرکوں نے یہودیوں پر اس لیے ظلم کیا کہ وہ مسلمان تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر مسلط کیا تھا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں رہتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ہمارا فیصلہ تھا جو پورا ہونا تھا۔ بہت برا حال ہوا یہودیوں کا، بہت برا حال ہوا، چتر بتر کر دیے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، غلام بنائے گئے، بہت دنوں تک انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر ظالموں کو ترس آیا اور انہوں نے پھر سے ان کو آباد ہونے کا موقع دیا، ایسے حالات ہوئے، پھر سے اپنے علاقے میں واپس آئے، پھر آ کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور دھیرے دھیرے کر کے ماشاءاللہ پھر افراد بھی خوب بڑھ گئے، بچے بھی خوب ہوئے، حکومت بھی خوب اچھی ہو گئی، دولت بھی خوب آ گئی، اور کھیتی باڑی بھی بہت اچھی ہونے لگی، اور پھر خوب بھلے بولے پھر نافرمانیاں کرنے شروع کی۔ جب پھر نافرمانیاں کی، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ظالموں کو بھیجا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ موقع دیا، وامددناكم باموال وبنين، ہم نے تم کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، وجعلناكم اکثر نفیرا، ہم نے تمہاری تعداد بھی بڑھا دی، اور کہہ دیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیک بنو گے تو اپنا بھلا کرو گے۔ کیا کہا؟ نیک بنو گے تو اپنا بھلا کرو گے۔ اب اگر گھروں میں جا کر گناہ کرنا چھوڑیں گے تو نہ اللہ پر احسان کریں گے، نہ اللہ کے رسول پر احسان کریں گے، اپنے ساتھ احسان کریں گے، اپنا بھلا کریں گے۔ اب بتلاؤ ہم سب اپنا بھلا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا بتاؤ آج کے بعد سے اب گھر جا کر کوئی گناہ نہیں کرے گا، کس کا ارادہ ہے؟ پکا ارادہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ ہاتھوں کو گن رہے ہیں، چہروں کو دیکھ رہے ہیں، نہیں کریں گے نا گناہ؟ صرف فلم دیکھنے سے توبہ کرنا ہے یا ہر گناہ سے؟ ہر گناہ سے نا۔ تو میں بتلا دوں گناہ کسے کہتے ہیں تاکہ باقاعدہ توبہ ہو جائے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو، تو اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے نا۔ اور گناہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پیارے طریقے چھوڑنے کو۔ اب گوٹ پھنسی، اب بتاؤ چھوڑیں گے حضور کے پیارے طریقے؟ جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کا معاملہ بھی بدلے گا انشاءاللہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بھلا کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برا کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا موقع آیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ میں نے ظالموں کو بھیجا تھا اور وہ گھروں میں گھس گئے تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، صرف گھروں میں نہیں گھسے تھے، مسجد میں بھی گھسے تھے۔ یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے، قرآن ایک مضمون کو کہیں پورا بیان کرتا ہے، کہیں کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری جگہ جا کر بتاتا ہے۔ اسی لیے جب تک پورے قرآن پر نظر نہ ہو اس وقت تک تفسیر نہیں سمجھ میں آتی، 2 دن کا کام نہیں ہے۔ آپ غور کریں، پہلے واقعے میں قرآن اور ان دونوں واقعات کے درمیان 7 دن کا وقفہ نہیں ہے، ان دونوں واقعات کے درمیان 700 سال کا وقفہ ہے۔ کتنے دن کا؟ 700 سال کا وقفہ ہے۔ 700 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا
اس کو پہلی مرتبہ جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے کہا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ لوگ گھروں میں بھی گھستے تھے. حالانکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف گھروں میں نہیں گھسے تھے، انہوں نے مسجد بھی گرا دی تھی، مسجد اقصیٰ ڈالی تھی. اگلا واقعہ جب قرآن نے بیان کیا 700 سال کے بعد والا، تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا موقع آیا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ لوگ ان کے چہرے بگاڑ دیں. کیا مطلب؟ جب دوسرا موقع آیا تاکہ وہ لوگ ان کے چہرے، بات ادھوری ہے یا نہیں؟ قرآن میں زائد الفاظ نہیں ہوتے. بات پوری ہوگی جب پچھلے واقعے کے مضمون کو اس سے جوڑا جائے گا. پورا مضمون یہ ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. جب دوسرا موقع آیا پھر ہم نے اپنے کچھ اور ظالم اور نہایت طاقتور بندوں کو مسلط کیا تاکہ وہ ان کے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں بھی گھس جائے كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ گھسے. 700 سال پہلے والے واقعے میں مسجد کا تذکرہ نہیں ہے، بعد والے واقعے میں مسجد کا تذکرہ ہے. اور اللہ کہہ رہے دونوں کو جوڑو، دونوں واقعات ایک ہی جیسے، اس لیے کہ وہاں بھی ہم نے بھیجا تھا اگرچہ آنے والے دوسرے تھے، یہاں بھی ہم نے بھیجا اگرچہ آنے والے دوسرے. وہاں بتائے دوسرے دشمن نظر آ رہے تھے، ظاہری اخبار کچھ اور ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہو، کچھ لڑائی ہو گئی ہو، کچھ سرحدوں وغیرہ کا معاملہ ہو گیا ہو، ظاہری اخبار کچھ بھی ہو. یہاں دوبارہ ظاہری اخبار کچھ بھی ہو، لیکن یہاں بھی ہم نے بھیجا اور انہیں یہ حکم دے کر بھیجا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ہم نے انہیں یہ حکم دے کر بھیجا چہرے بگاڑ دینا چہرے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں بھی گھس جانا كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں گھسے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور ایک بھی گھر چھوڑنا نہیں، کوئی اونچی چیز چھوڑنا نہیں، سب ختم کر دے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر اللہ ان سے کہتے ہیں ابھی بھی امید ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے. اب مہربانی کا کیا چاند تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے مہربانی ہو جاتی. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر نافرمانی کرو گے ہم پھر کریں گے. ان کے ساتھ ایک تیسرا واقعہ پیش آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. یعنی جو نافرمانیاں ان سے ہوئی وہی نافرمانیاں میری امت سے ہوں گی. تو جس طرح اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کیا میری امت پر بھی مسلط کریں گے. اور جس طرح اللہ نے اس وقت ظالموں کو جو حکم دے کر بھیجا کسی کو چھوڑنا نہیں، چاہے ہماری مسجد ہو، چاہے ہماری کتاب ہو، چاہے ہمارے دین کا مدرسہ ہو، کچھ بھی ہو، چھوڑنا نہیں، یہ ہمارا حکم تھا. تو اللہ کہتے ہیں ہم مسلط کر کے بھیجیں گے. اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ 700 سال کے فاصلے سے ہوا تھا. اس امت کے ساتھ بھی یہ واقعہ 700 سال کے فاصلے سے ہو رہے ہیں. تاتاریوں کے واقعے کے بعد 700 سال ہو گئے، اور تاتاریوں کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 700 سال کے بعد پیش آئے. تاتاری اٹھے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، حالانکہ اسلام کو نہیں مٹا سکے. اللہ نے ان کو اسلام کو مٹانے کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا. ان بیچاروں کو خبر نہیں تھی. اللہ نے تو ان کو بگڑے ہوئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا. وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم اسلام کو مٹا رہے ہیں. انہوں نے سارے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو مٹا دیا، اور اس کے بعد کئی 100 سال دنیا میں وہی تاتاری اسلام کے محافظ بن کر کام کرتے رہے. باسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس زمانے میں بھی جو لوگ اٹھے ہیں وہ یہ سمجھ کر اٹھے کہ ہم اسلام کو مٹانے اٹھے، حالانکہ اللہ نے ان کو اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں کھڑا کیا. اللہ نے ان کو بگڑے ہوئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑا کیا ہے. جب یہ کام مکمل ہو جائے گا اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. جب یہ کام مکمل ہو جائے گا اللہ انہی سے اسلام کی حفاظت کا کام لے. تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے. یہ قرآن نے بتایا نا ظالموں کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتے ہیں اللہ. لیکن اللہ کس طرح بھیجتے ہیں؟ اللہ حکم دیتے ہیں تکوین والوں کو. جو نظام چلتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں.
انسان ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ یہ کام لیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تکوین والوں کو، جن میں کتب ہوتے ہیں، جن میں ابدال ہوتے ہیں، جن میں صاحب خدمت ہوتے ہیں، اور جن کے سردار ہوتے ہیں حضرت خضر، اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ نیچے کے اسباب اپنے تصرفات کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح سطح در سطح اسباب چلتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کیے بغیر کام بنے گا نہیں میرے دوستوں۔ ہمارا جو بگاڑ ہے اس وقت، امت کا جو سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ نفاق ہے۔ نفاق کہتے ہیں ادھوری دینداری کو، اور ہم سب کی دینداری ادھوری ہے۔ کوئی پورا مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا مکمل مسلمانوں سے خالی ہے، تھوڑے سے بچے۔ اکثریت ان کی ہے جو پورا مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ اگر ایک بھی پورا مسلمان نہ بچے تو دنیا ختم ہو جائے۔ کچھ رہتے ہیں جن کی برکت سے کام ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ پرانے زمانے میں غالباً انگریزوں کا زمانہ تھا، اجمیر میں فساد ہو گیا اور 10,000 مسلمان مار دیے گئے۔ کتنے؟ پورے علاقے میں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا رو رو کر برا حال، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، ہر وقت رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، اور بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ 10,000 مسلمان مار دیے گئے، آپ کی غیرت نے کیسے گوارا کیا؟ اللہ آپ کی غیرت نے کیسے؟ جب اللہ نے دیکھا میرا یہ بندہ بہت بے چین ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، میرے بندے اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے یہ لگ رہا ہے 10,000 مسلمان مار دیے گئے اور میری غیرت نے گوارا کر لیا، میں تجھے اطمینان دلا رہا ہوں 10,000 میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ سوچو اگر آج ہمیں مار دیا جائے تو اللہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان اسے نہیں کہتے جس کا مسجد کا رب اور ہو، گھر کا رب اور ہو، جس کا شادی کا رب اور ہو، غمی کا رب اور ہو، جس کا عبادت کا رب اور ہو، معاملات کا اور اخلاق کا رب اور ہو۔ ہمارے کتنے رب ہیں؟ عبادت کا رب اللہ ہے، معاملات کا رب کون ہے؟ عبادت کا رب اللہ ہے، مسجد کا رب اللہ ہے، گھر کا رب کون ہے؟ اگر گھر کا بھی رب اللہ ہے تو جس طرح مسجد میں گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، گھر میں بھی گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو آ کر سلام کرے تو آپ جواب دیتے ہیں؟ چپ چاپ نماز میں رہتے جواب نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ اور دکان میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ جس طرح ہم مسجد میں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اگر دکان میں بھی اللہ کو اپنا رب مانتے، اگر کاروبار میں بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے، ہم مسلمان ہوئے تو جو بھی سزا ملے کم ہے۔ میرے دوستوں یہ نفاق ہے، یہ دوہری زندگی۔ ہم ساری دنیا کی دوہری زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی تو بدل سکتے ہیں۔ میں اپنی ذات سے تو نیت کر سکتا ہوں نا، آپ کو کسی نے منع کیا نیت کرنے کے لیے؟ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو تو پکی نیت کرو، پکا ارادہ کرو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آج سے انشاءاللہ دوہری زندگی نہیں گزاریں گے، نفاق سے توبہ کریں گے۔ اور پتہ ہے جب دین کی محنتیں بہت دنوں تک ہوتی رہتی ہیں اور پھر جب اللہ کی طرف سے دین کے غلبے کا فیصلہ ہوتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس بات کو مکمل کر کے گفتگو ختم کروں، دعا کروں، بہت لمبی ہو رہی بات اور نبی اشارہ کر رہے ہیں بس۔ اچھا، جب دین کی محنت بہت دن ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں سب ملے جلے ہوتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، پکے بھی ہوتے ہیں، ہماری تمہاری طرح کچے بھی ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے
دین کا غلبہ نہیں ہوتا. جب غلبے کا وقت آتا ہے تو پھر چھٹنی شروع ہوتی ہے. اور چھٹنی اس طرح ہوتی ہے کہ جس کے دل میں 1% بھی نفاق ہو باہر ہے. 1% بھی نفاق ہو باہر ہے. اب کیسے چھٹنی ہوتی؟ آسمان سے آ کے فرشتہ اعلان نہیں کرتا کہ مسجد میں بھائی رک جاؤ، ایک اعلان سن لو، فلاں فلاں منافق ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسے حالات پیدا کی جاتے ہیں کہ ہر منافق سمجھتا بھائی اب تو اس میں فائدہ نہیں ہے، اب مسلمان بننے میں فائدہ نہیں ہے، اب تو کچھ اور بننے میں فائدہ ہے، اس لیے نکل لو یہاں سے، ہٹ لو. اس طرح ہر منافق باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ دین کو غلبہ عطا فرماتے. اس وقت دنیا میں جو منافقین کی چھٹنی ہو رہی ہے، یہ سمجھ لو یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ موقع آیا تھا غزوہ احزاب میں. غزوہ احزاب میں اتنے سخت حالات پیدا ہو گئے تھے، ہر طرف سے ایسے لشکر آ گئے تھے کہ بس کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللہ فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے لوگوں نے تم پر حملہ کر دیا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے اچھل اچھل کر گویا گلے کو آ رہے تھے. جو قرآن کی تعبیر ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تمہارے دل میں اللہ کے متعلق عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ بھئی اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن شاید ہمارے ذریعے نہیں ہوگا، ہم تو اب بچیں گے نہیں. سب کو موت یقینی نظر آ رہی تھی. حضرت ابوبکر ہو یا حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو، باہر سے آنے والا 10,000 کا لشکر، اندر سے یہودی، سب کو موت نظر آ رہی تھی. اور ان کو لگ رہا تھا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، ہماری زندگی نہ رہے گی، بعد میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. هنالك ابتلي المؤمنون. اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے ایمان والوں کو چھاٹا، ایمان والوں کو الگ کیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا. انہیں بہت زور سے ہلایا گیا، جیسے غلے سے بھوسا الگ کرنے کے لیے کتنی زور سے ہلایا جاتا ہے، ٹھنڈی میں کتنی زور سے ہلایا جاتا ہے، سوپ میں کتنی زور سے پچھوڑا جاتا ہے، تب جا کر کے بھوسا الگ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم نے ہلایا زور سے. منافقین جنہوں نے اپنا نفاق، اپنے دل کے اندر کا کفر چھپا کے رکھا تھا، اور انہیں لگ رہا تھا اب تو دھیرے دھیرے جزیرۃ العرب پر غلبہ ہو رہا ہے، اب تو ہمیں گورنری ملے گی، اب تو ہمیں حکومت ملے گی، اب تو ہمیں یہ موقع ملے گا. وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جب یہ حالات ہے انہوں نے سوچا بھائی اب تو کوئی بچے گا نہیں، اس لیے ہم بتا دیں ان لوگوں کو کہ ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو بس یوں ہی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، اس لیے ہم کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ہم کو یہودیوں کو اطلاع کر دینا چاہیے، اور ہم کو مشرکین کو اطلاع کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اس موقع پر منافقین نے، اور جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی بیماری تھی، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی بیماری ہوگی کفر کی، اس کو روکنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی بیماری تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے وعدے کیے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا یثرب والوں اب یہاں ٹھہر کر کوئی فائدہ نہیں، واپس چلو. ان کو لگا کفر کا اظہار کر دینے میں فائدہ ہے، سب کا نفاق کھل گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آنے والے لشکروں کو اللہ نے بتا دیا اور یہودیوں کو اللہ نے سزا دی. اور پھر کچھ دنوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور پورے جزیرۃ العرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر اللہ کا دین نافذ ہو گیا. اور حضرت عثمان بن عفان کا دور آتے آتے 64 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نام کا پھلیرا اڑنے لگا اور اسلام کی حکومت دنیا کے سب سے بڑے خطے میں نافذ ہو گئی. لیکن اس سے پہلے منافقوں کو جھٹکا کیا گیا، الگ کیا گیا. یوں سمجھو دوبارہ اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پورے ہونے والے، اس لیے ایک بھی منافق کو چھوڑا نہیں جائے گا، یا تو توبہ کرے گا یا کھلا کھلا کفر کا اعلان کرے گا، اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ اصول بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے نا غزوہ احزاب میں جو ہو چکا ہے، تو وہی دوبارہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور کتنے ہیں جو روزانہ اعلان کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، کتنے ہیں جو نہیں ہم تو خالص خاندان میں پیدا ہو گئے تھے، نہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں تو یہ پسند نہیں، اور کتنے دروازے اللہ نے کھلے رکھے، آدمی خود سے اعلان کرے یا نہ کرے، کتنے دروازے اللہ نے کھلے رکھے۔ اس وقت حال یہ ہے کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں شیعیت کا فتنہ ہے، کہیں شکیلیت کا فتنہ ہے، اور کہیں دجلیت کا فتنہ ہے، اور کہیں بچیوں کے غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگنے کا فتنہ ہے۔ کتنے فتنے، یہ کیا ہے؟ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر منافق باہر جائے، کسی کو رکنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی باہر نہیں جاتا اور اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتا، ایسے سخت ترین حالات آئیں گے، ایسا قتل ہوگا، ایسی غارت گری ہوگی کہ کوئی اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکے گا، یا تو سچی توبہ کرے گا یا نفاق کھلے گا۔ یہ ہے میرے دوستو حالات۔ اب انتظار کا موقع نہیں ہے، مرضی کی تشخیص تو ہو گئی نا، علاج ایک ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ، سچی توبہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف واپسی، اللہ سے دل لگانا۔ اور ایک بات سمجھو، ہمارا اپنا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے یہی نفاق ہے جس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے ایمان کمزور ہے۔ ہماری ادھوری مسلمانی، ہمارا ادھورا دین، ہماری ادھوری دینداری، ہمارا کمزور ایمان، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس ملک میں بسنے والے جتنے انسان ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ پکا مسلمان نہیں، اور جو آرام سے اپنی جنت بنائے اور اس کا پڑوسی جہنم پہ جا رہا وہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ بھوکا رہنا بڑی تکلیف ہے، جہنم میں جانا بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈرے، اور اگر کسی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں ہم پر کیا الزام لگ جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس سے زیادہ کیا ناراض ہو جائیں گے؟ مشکل حالات آ جائیں گے، اب اس سے زیادہ کیا مشکل حالات آ جائیں گے جو آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، انسانوں سے محبت کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، انسانوں سے محبت کرنا سیکھو، ہر انسان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، ہر انسان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ اگر بات نہیں کر سکتے کسی سے تو دعا تو کر سکتے ہیں، اس کی خدمت تو کر سکتے ہیں، اسے محبت کی نظر سے دیکھ تو سکتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھو اور اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ اس کو جہنم سے بچا دیجیے، اور اللہ اس کا جہنم سے بچنا میرے کھاتے میں لکھ دیجیے، مجھے ذریعہ بنا۔ کیا دعا مانگتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کیا سیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیجیے، اور اللہ جس کو بھی ہدایت ملے ہمیں اس کا ذریعہ بنا دیجیے، ہم کو ہدایت دیجیے تاکہ ہم آپ کا کہنا مانیں۔ اب تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ اپنی ہدایت کی تھی، وہ دیجیے نا، اللہ ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیجیے، اور اللہ کسی کو بھی آپ دنیا میں ہدایت دیں، ہم اس کے پاس پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، ہم اس سے بات کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ ہمیں اس کا سبب بنا دیجیے۔ کب سبب بنیں گے ہم؟ جب ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی ہم رات کے آخر پہر میں اٹھ کر رو کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سب کو ہدایت دے دیجیے، اللہ مجھے اس قابل بنا دیجیے، میں سب کے پاس جاؤں، میں ایک ایک انسان کو پہچانوں کے پاس آپ کا پیغام پہنچو۔ اللہ میں مجبور ہوں، میں کیا بتاؤں، میں پہنچا نہیں پاتا، تو اللہ جس کو بھی ہدایت دیں گے، اللہ کہیں گے ہاں میرے اس بندے کو ہدایت ملی تھی نا، فلاں نے بھی امریکہ میں فلاں کو ہدایت ملی تھی، نظام آباد میں میرا فلاں بندہ رو کر دعا مانگتا تھا، اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے اس کی ہدایت کا جو اسے دو۔ یہ ہے وجعلنا سببا لمن اہتدی، ہمیں اب تک اپنی ہدایت کی فکر نہیں ہوئی تو اب دوسروں کی ہدایت کی کیا فکر کریں گے؟
ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے، ہم گھر بنانے نہیں آئے تھے، ہم گاڑیاں خریدنے نہیں آئے تھے، ہم اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم ریزرویشن کا مطالبہ کرنے، کمال کی بات ہے ہم ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ دو ہمیں یہ دو، ارے ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے، ہم لوگوں سے مفادات کے جھگڑے کرنے نہیں آئے، ہم انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، ہم انسانوں کو جہنم سے بچانے میں لگ گئے، ہمیں کسی ریزرویشن کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا، لوگ آ کر کے محبت کے ساتھ ہمارے حق سے بڑھ کر ہمیں دیں گے۔ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے نا، انشاءاللہ اب اس غلطی کی بھی تلافی کریں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ کل سے سب کو ڈائریکٹ کلمہ پڑھ، جیسے خان صاحب تھے انہوں نے ایک آدمی کو پڑھا کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھوں، کیسے نہیں پڑھے گا پڑھ، نہیں میں نہیں پڑھوں، اچھا نہیں پڑھے اٹھا کے پڑھ دیا، پڑھے گا یا گردن دبا دو، اس نے سوچا بھائی یہ تو خطرناک آدمی ہے تو مار ڈالیں، کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے صاحب پڑھا دی، جو آپ پڑھا دی تو دوڑ گئے، کہنے کے ساتھ وہ تو مجھے بھی آتی ہے تو خود پڑھ، وہ تو مجھے بھی آتی ہے، سبحان اللہ۔ ہم دوسروں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شہر میں کچھ نوجوانوں نے ہمیں دعوت دی، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ ہم بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ، جو لوگ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ خود تو بہت اچھے مسلمان ہوں گے۔ اب جب ایئرپورٹ پہ جو لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم دیکھ کر کے چونک گئے، اللہ اکبر، ان کی زندگیوں میں تو کہیں دور دور تک سنت کا نام و نشان نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کی نقل کر رہے ہیں، کس کے طریقے پر چلیں۔ ہم نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، اس دین کی جس کا تمہیں خود یقین نہیں ہے، کس رسول کی طرف بلا رہے ہو، اس رسول کی طرف جس کو تم نے خود اپنا بڑا نہیں مانا، جس کو تم نے اپنا خود آئیڈیل نہیں مانا۔ بند کرو یہ دھوکے بازیاں، نہ اپنے کو دھوکہ دو، نہ بندوں کو دھوکہ دو، نہ اللہ کو دھوکہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اہدنا واہدی بنا، اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیجیے۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے، اپنا دین مکمل کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، اپنی معاشرت ٹھیک کریں گے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں گے، اور ہدایت کے لیے دوسروں کی خدمت کریں گے، دوریاں ختم کریں گے، نفرتیں ختم کریں گے، محبت کا معاملہ کریں گے، انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم کافر اور مشرک سے نفرت کرتے ہیں اور کفر اور شرک سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کفر اور شرک سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کافر اور مشرک سے نفرت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مشرک سے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ کافر اور مشرک تو انسان ہے، حضور نے ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھایا، حضور نے ہم کو کفر اور شرک سے نفرت کرنا سکھایا۔ ایک بچہ گندگی میں لتھڑا پڑا ہوا ہے، جو نکلتا ہے اس سے بچ کر نکلتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی ماں آتی ہے تو ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، کیوں؟ ماں الگ کرتی ہے، میرا بیٹا میرا پیارا ہے، اس میں کے بدن میں جو گندگی رہتی ہے وہ گندگی قابل نفرت ہے، وہ اٹھا کر بستر پر نہیں لے جاتی، وہ اٹھا کر باتھ روم میں لے جاتی ہے اور وہاں لے جا کر نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کیوں؟ اس گندگی سے اسے بھی نفرت ہے، اور جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اسے سینے سے لگا دیتی ہے۔ اسے گندگی سے نفرت ہے، بچے سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو کفر اور شرک سے نفرت کرنا سکھایا ہے، ہم نے انسانوں سے کب سے نفرت کرنے شروع کر دی؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم انسانوں سے نفرت کریں؟ ہمیں اللہ نے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ انسان سے محبت یہ ہے کہ ہماری تمنا یہ ہو اس کا کفر ختم ہو جائے، اس کا شرک ختم ہو جائے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا جنت کا ساتھی بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ کفر اور شرک کو ہم پہلے سے لگا لیتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جرائم ہیں، جرائم، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ آؤ آج اللہ سے اعتراف کر کے ان ساری غلطیوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے حالات کو بدلیں، کام کا طریقہ سیکھیں۔ جن کا سیکھنے میں ارادہ ہو بعد میں رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو کام کے طریقے بھی بتائیں گے، لیکن پہلے گناہوں سے زندگی خالی کرو، پہلے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، پھر اللہ تعالیٰ کام کے راستے بھی کھولیں گے۔ انسانوں سے محبت کرنا شروع کرو، انسانوں کے لیے اللہ سے خیر کی دعا مانگنا شروع کرو، ہر انسان کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ حضرت آدم کا بیٹا ہے، یہ میری ماں حضرت حوا کا بیٹا ہے، اللہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اسے بچا نہیں پا رہا، اللہ آپ بچا لیجیے، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت بھیج دیجیے، مجھے بھی جنتی بنا دیجیے، اس کو بھی جنتی بنا دیجیے۔ اب انشاءاللہ ہر انسان کو اس نظر سے دیکھیں گے۔
اب وقت بہت ہو گیا ہے، 11 بج گیا ہے، ابھی آپ کو جا کر کھانا بھی کھانا ہے، آرام بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کل صبح سفر بھی کرنا ہے، اور بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات چیت کرنی ہے، نہیں تو آئندہ تو آپ سے بیٹھنے بھی نہیں ہے کہ بھائی ناراض ہو گئے تو نہیں جاؤ گے نا، اتنی گفتگو سے کوئی ناراض تو نہیں ہوا بھائی، جو ناراض ہوا وہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میں اس سے پرسنلی معافی مانگوں، وہ کہے یہاں معافی مانگو، میری غلطی بتا دو، میں یہاں معافی مانگوں گا، کوئی غلط بات ہوئی ہے، اور اگر غلط بات نہیں ہوئی تو بھی سب پکی توبہ کے لیے تیار ہو، تیار ہے نا؟ اسی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کو خوب تجربہ ہے، ایسے دینی بیانات کے موقع پر ہمارے شکیل بھائی آپ کی خدمت میں کچھ کتابیں لے کر آ جایا کرتے ہیں، اس طرح دینی کتابیں گھروں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہ میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب بھی دو بہت اہم کتابیں لے کر آئے، ایک کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، آخر یہ بے حیائی کے گناہ ختم کیسے ہوں گے، جب حیا اور پاک دامنی کی اہمیت کو سمجھیں گے تب ختم ہوں گے، اور اللہ ہم سے راضی کیسے ہوں گے، مغفرت کی شرطیں، دوسری کتابیں، یہ دونوں میرے شیخ کی کتابیں ہیں جو بہت مفید ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر نہ معلوم کتنوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان سے فائدہ اٹھائے اور ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا مانگ لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی القہار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ بقراری مجرم ہے، ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں ہے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے ہم چھٹنی ہو رہی ہے، اللہ ہمیں چھانٹ کر کوڑے کرکٹ پہ نہ ڈالیے، اللہ ہمیں کچرے کے ساتھ باہر نہ پھینکیے، اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے۔ اللہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے اچھا بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہم نے بہت کوشش کی اچھا بننے کی، نہیں بن سکے، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ آپ اپنے قدرت سے ہمیں اچھا بنا دیجیے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے اندر کے نفاق کو دور فرما دیجیے، اندر چھپی ہوئی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، اللہ اندر کے کفر کو نکال دیجیے۔ اللہ ہم بظاہر مسلمان ہیں، ہمیں حقیقت میں مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والے اعمال کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ پوری دنیا میں آپ کی سزا کا چکر چل رہا ہے، اللہ اس سزا سے ہم کو اور پوری امت کو بچا دیجیے۔ اللہ امت کو بہت سزا مل چکی، بہت مر چکی، بہت مٹ چکی، بہت خاتمہ برباد ہو چکی امت، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری توبہ قبول فرمائیے، اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ پوری امت کی توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ پوری امت کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ اللہ آپ جس کو چاہے ہدایت دیں، لیکن اللہ ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، ہر شر و فتنہ سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم آپ کی معمولی سے سزا کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ دنیا کی سزا سے بھی بچا لے،
اللہ دنیا کی سزا سے بھی بچا لیجئے، آخرت کی سزا سے بھی بچا دیجئے، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کو منور کر دیجئے، اللہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، اللہ دلوں کو اپنی آس سے آباد فرما دیجئے، اللہ روزی کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، اور اللہ ہمارے آزو بازو میں رہنے والوں کی، ہمارے ملک میں رہنے والوں کی، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو جہنم سے بچا دیجئے، سب کا دکھ درد دور فرمائیے، سب کی تکلیفیں دور فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ سب بھوکوں کا پیٹ بھر دیجئے، سب ننگوں کے بدن ڈھانک دیجئے، اللہ جو بے گھر ہیں سب کو گھر عطا فرمائیے، اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، اور اللہ ہمارے جسم بھی بیمار، ہماری روحیں بھی بیمار، اللہ جسم کا بھی علاج فرما دیجئے، روح کا بھی علاج فرما دیجئے، پروردگار عالم اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم جسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو لوگ ہم کو مٹانے کے پروگرام بنا رہے ہیں، اللہ ان کو ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجئے، اللہ ان کو دین کا محافظ بنا دیجئے، اللہ جو مسجدوں اور مدرسوں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مسجدوں اور مدرسوں کا محافظ بنا دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیے، ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہم سے انسانوں کی ہدایت کا کام لے لیجئے، ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے لیجئے، ہمارے دلوں میں انسانوں کی محبت ڈال دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے، اپنے بندوں اور بندیوں کی محبت عطا فرمائیے، اپنے دین کی محبت عطا فرمائیے، اللہ شیطان کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، ہر شیطانی کام کی نفرت ڈال دیجئے، اللہ ہر گناہ کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجئے، ہمارے گھروں کو گناہوں سے خالی کر دیجئے، اللہ جو ارادہ کیا ہے اس میں پختگی عطا فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے گھروں میں جہنم کی آگ لگائی ہوئی ہے، اللہ ہمارے گھروں سے جہنم کی آگ بجھا دیجئے، اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کی لگائی ہوئی آگ بجھا دیجئے، اللہ شیطان کو ہمارے گھروں سے باہر کر دیجئے، ہمارے دلوں سے باہر کر دیجئے، ہماری زندگیوں سے باہر کر دیجئے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری اور ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.